بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق کی پہلی 7 آیات ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا بے شک الا طرف رب کا تیرے رب کی الرجع لوٹنا ہے یا لوٹ کر جانا ہے۔ اس جملے کا تعلق پچھلی بات کے ساتھ ہے کہ حقیقت انسان کی یہی ہے کہ اس کو اللہ نے جمع و خون سے پیدا کیا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اللہ نے اسے علم سکھایا، لیکن انسان جو ہے وہ اس حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے، اللہ ہرگز نہیں۔ انسان اس حقیقت کو پیش نظر رکھ زندگی، بلکہ بے انسان جو ہے یہ سرکشی کرتا ہے اللہ کے احکامات اور اس کے دین کی، اور سرکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو بے پرواہ ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کی، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اپنی صلاحیتوں سے کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ان بے شک الی رب کا تیرے رب کی طرف الرجع لوٹ کر جانا ہے۔ اسے جو اپنے آپ کو فن خواں سمجھتا پھر رہا ہے، اسے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے واپس مڑ کے اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ جب اپنے رب کے پاس جائے گا تو وہاں جا کر زندگی میں، اپنی دنیا کی زندگی کے ان رویوں کا اسے جا کے حساب دینا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنے ماں کے حکم کے خلاف بغاوت کرتا ہے، ماں جو ہے وہ ناراض ہو کر وہ اس کو سزا دینے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہے، وہ بھاگ کے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو ماں پیچھے سے کہتی ہے کہ آنا تو اتنے ہی ہو نا، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر کہاں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ سرکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بے پرواہ سمجھتا پھرتا ہے، جانا کدھر ہے اس نے؟ بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تو نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، تو واپس تو مڑ کے اللہ پاک کے پاس جانا ہے نا۔ تو تجھ کو پوچھ لے گا تجھے کہ تجھے میں نے بنایا کیا تھا، تیری حقیقت کیا تھی، تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا تھا۔ یہاں پر یہ جو انسان کے بارے میں عمومی موضوع ہے وہ ختم ہوا، آگے نیا معاملہ ہے کہ رأیتا، حمزہ پر کیا، رأیتا دیکھا تو نے، الذی اس شخص کو جو ینہا روکتا ہے یا منع کرتا ہے، کہ نہی سے ہے، نہی ہم کہتے ہیں فعل امر، اور نہی امر حکم دینا، نہی روکنا منع کرنا۔ تو ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدن بندے کو، عبدن بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ روکتا کون تھا؟ بندہ کون سا تھا جو نماز پڑھتا تھا؟ روکنے والا تھا ابو جہل، جو مکہ کا بڑا سردار تھا، دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں آ کے نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے، تو اس نے کہا کہ آئندہ یہاں اگر میں نے تجھے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے تو میں آپ کی گردن دبوچ لوں گا۔ تو اس نے یہ دھمکی دی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس کی اس دھمکی سے باز کیا آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پھر وہاں پر نماز ادا فرما رہے تھے، تو یہ آگے بڑھا اپنے اس دھمکی پر عمل کرنے کے لیے۔ سارے وہاں پہ مطلب ماحول ایسا تھا، کوئی نہ کوئی لوگ خانہ کعبہ میں موجود ہی رہتے تھے، تو باقی جو کافر
اس کے ساتھی وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس نے دھمکی بھی دی ہوئی ہے اور یہ آ گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پر نماز ادا فرما رہے ہیں. تو اب دیکھیں کیا کرتا ہے. تو وہ اپنے اسی سرداری کے زوم میں بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بس تھوڑا سا آگے بڑھا پھر واپس دوڑا ایسے ایسے ہاتھ مارتا ہوا. تو ساتھیوں نے کہا کیا ہوا، گیا کیوں نہیں آگے؟ تو مختلف روایات ہیں. بعض میں وہ کہتا ہے کہ آگے سامنے آگ تھی یا آگ کی خندق تھی جو مجھ پر میری طرف لپک رہی تھی، تو میں اس سے بچنے کے لیے پیچھے بھاگا ہوں. تو بہرحال اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے وہ اللہ نے بھیجے تھے. اگر یہ آگے بڑھتا اس وقت تو سب کے سامنے فرشتوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے. تو یہ تو اس کی خدمت اچھی کی، پھر اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ گیا اور پیچھے بھاگ آیا. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے عبداً بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں فرماتے ہیں کہ ارأیت، یہاں لفظی طور پہ تو معنی اس کا یہی ہے کہ کیا دیکھا تو نے، لیکن یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا. یہاں تمہارا سے مراد ابو جہل ہے کہ تو اگر اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے، تو ارائیتا کیا خیال ہے تمہارا، ان کانا اگر وہ ہو علی الہدی ہدایت پر، یعنی تو اسے غلط سمجھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے تیری سمجھ میں فرق ہو، اور اگر وہ ہدایت پر ہے، او یا امرا وہ حکم کرتا ہے یا حکم کیا اس نے بالتقوی ساتھ پرہیزگاری کے، یعنی وہ جو احکامات دیتا ہے وہ بھی تقوی اور پرہیزگاری کے دیتا ہے. تو اگر یہ حقیقت ہے کہ وہ ہدایت پر ہے اور نیکی اور پرہیزگاری کا وہ حکم دیتا ہے، تقوی کا حکم دیتا ہے، تو اس صورت میں جو تو نے رویہ اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے پھر تیرا کیا انجام ہوگا. یعنی امکان تو ہے نا اس بات کا، ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو، تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے، کم از کم اس امکان کو تو تسلیم کرو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہو، اور اگر وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ دشمنی رکھ رہے ہو تو تمہارا کیا انجام ہوگا. یہ اس کو توجہ دلانے کے لیے اس کو سوال کیے گئے کہ ارائیتا کیا خیال ہے تمہارا، ان کانا اگر ہو وہ علی الہدی اوپر ہدایت کے، او امرا یا وہ حکم کرتا یا حکم کیا اس نے بالتقوی ساتھ پرہیزگاری کے. اللہ اکبر. ارائیتا کیا خیال ہے تمہارا. اب یہاں مخاطب جو ہے وہ آپ صلی اللہ معلوم ہوتے ہیں، اور آگے جو افعال ہیں اس کا فاعل وہ ابو جہل ہے کہ ان کذبا اگر اس نے جھٹلا دیا، وتولا اور وہ پھر گیا. یعنی اب اگر آپ ہدایت پر ہیں اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں اور وہ شخص جو ہے آپ سے دشمنی رکھنے والا اس نے جھٹلایا ہے اور وہ پھر گیا ہے، وہ منہ پھیرا ہوا ہے اس نے اس ہدایت سے، تو علم یا علم، آپ کیا لم نہیں یا علم وہ جانتا، بے انا ساتھ اس کے بے ساتھ انا یہ کہ، بے انا ساتھ اس بات کے کہ کیا نہیں وہ جانتا اس بات کو کہ اللہ بے ان اللہ ساتھ اس کے کہ اللہ یرا دیکھتا ہے. یعنی اس ظالم کو یہ احساس نہیں ہے. سوچے تو صحیح کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہوں، پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں، اور یہ جو ہے اس نے جھٹلا دیا اور اس نے منہ پھیر لیا ہے، تو اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس کے نبی کے ساتھ اگر یہ سلوک کرتا ہے تو پھر یہ اپنے برے انجام سے کیسے بچ پائے گا. یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ امکان تسلیم کرو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ ویسے تو یقیناً ایسا تھا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ ہدایت پر ہوں اور پرہیزگاری کا حکم کرتے ہوں اور تو نے جھٹلا دیا اور منہ پھیر لیا، تو تجھے اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہاری ان حرکتوں کو، اور پھر اللہ کے اگر وہ سچے نبی ہیں اور تو اللہ کے سچے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو پھر تیری جو بدبختی ہے وہ اس سے تو کیسے بچ پائے گا. یہ مقصود ہے ان آیات سے. اگلی جو آیات ہیں گو کہ چھوٹی چھوٹی ہیں، تھوڑی سی رہ گئی ہیں، لیکن وہ ساری ہی آیات مشکل الفاظ پر مبنی ہیں. تو اگلا سبق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج آیت نمبر 8 سے لے کے 14 تک جو 7 آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو دہراتا ہوں، ان کو دھیان سے دوبارہ سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا بے شک، الی ربک تیرے رب کی طرف، الرجعہ لوٹ کر جانا ہے. الرجعہ رجوع سے ہے، رجوع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، لوٹ کر جانا. ارأیت کیا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، عبدن بندے کو، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت کیا خیال ہے تمہارا، ان کانا اگر ہے وہ، علی الہدی ہدایت پر، او امرا یا وہ حکم کیا اس نے، بالتقوی ساتھ پرہیزگاری کے. ارأیت کیا خیال ہے تمہارا، ان کذب اگر اس نے جھٹلا دیا، وتولا اور وہ پھر گیا. الم یعلم کیا نہیں وہ جانتا، بأن اللہ اس بات کو کہ اللہ یرا دیکھتا ہے.